اور قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ قرآن پاک جس مرضی وقت پڑھاؤ باعث برکت ہے، لیکن صبح کے وقت قرآن پڑھنا، اس کی تعریف اللہ پاک نے قرآن میں کی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ فجر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، اور عصر کے وقت بھی فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے اوپر جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، ان فرشتوں کا اجتماع ہونا، ان فرشتوں کا اکٹھا ہونا، صبح کے فرشتے اور شام کے فرشتے، فجر کے وقت ان کا اجتماع ہوتا ہے اور عصر کے وقت ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ فجر میں اور عصر میں یہ صبح اور شام کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، یہ فرشتے رات والے رات کی کارگزاری لے کر اور صبح والے صبح کی کارگزاری لے کر اللہ پاک کے حضور چلے جاتے ہیں۔ فیسألہم، اللہ پاک ان سے سوال کرتے ہیں، بِأَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ پاک ان فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ فرشتے دیکھ کر بھی آئے ہیں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں سے زیادہ اپنے بندوں کا حال جانتے ہیں۔ بطور اعزاز پوچھتے ہیں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے یہ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، ہم جب چھوڑ کر آئے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، اور جب ہم ان کے پاس گئے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز کو بھی لکھا، فجر کے وقت جو تلاوت کی گئی اس کو بھی لکھا، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد تلاوت کی، اللہ کے فرشتوں نے اس کو لکھ لیا ہے اور لکھ کر اللہ پاک کے پاس لے گئے۔ تو فجر کا قرآن پڑھنا، فجر کے وقت اس قرآن کی تعریف اللہ پاک نے قرآن میں کی ہے۔ تو فجر کے وقت قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے فجر کے وقت اکثر نمازی حضرات قرآن کے پڑھے ہوئے بھی ہیں، بس صرف تسبیح نکالی جیب سے، تسبیح گیڑنا شروع ہو گئے، حالانکہ قرآن کا پڑھا ہوا ہے۔ صبح کے وقت اس کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کون سی کتاب میں؟ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کون سے صحابی؟ وہ صحابی رسول ہیں جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اس وقت میں ایماندار تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کے غلام تھے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہوتی ہے۔
بکریاں چرا رہے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں ہمارے کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ انتظام کرو، بکریوں کا دودھ نکالو۔ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے میں امانت دار ہوں، میں اپنے مالک کا غلام ضرور ہوں لیکن خیانت نہیں کرتا، ان کی حفاظت کرتا ہوں، ان کو چارہ کھلاتا ہوں، دودھ پلانے کا میں مجاز نہیں ہوں۔ سرکار پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا کوئی ایسی بکری بھی ہے جو دودھ دینے والی نہ ہو؟ کہنے لگے کہ حضور آپ کے سامنے جو یہ بکری ہے یہ ایسی بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ اگر ہم اس کے تھنوں سے دودھ نکال لیں تو تجھے کوئی اعتراض ہے؟ تو کہنے لگے اگر آپ دودھ نکال لیں یہ تو معجزہ ہوگا، اس پر میرا مالک بھی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے ایسی بکری کا دودھ نکالا ہی نہیں ہے جو بکری پہلے سے دودھ دیتی ہو جس سے میرے مالک کو نقصان ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بکری کے پاس جاتے ہیں، اپنے دستے مبارک اس بکری کے تھنوں کو لگایا، بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، اپنے رفیق سفر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو پلایا۔ عبداللہ بن مسعود اتنے متاثر ہوئے، ایسی بکری جو دودھ دینے والی بھی نہ ہو، حضور ہاتھ لگا دے بکری کے تھنوں میں دودھ اتر جائے، یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی عظیم ہستی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اس وقت کتنے ایماندار تھے، حالانکہ ان کا مالک وہاں موجود نہیں تھا۔ اتنی بکریاں، اگر ایک بکری کا دودھ بھی نکال لیتے تو کوئی پتہ نہیں چلنا تھا۔ عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، فرماتے ہیں جو قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر نیکیاں بھی کتنی، فلاح بعشر امثالہا، ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، ایک حرف پڑھو گے اللہ پاک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ولا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم جب پڑھتے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جب الف لام میم کو پڑھا، 3 لفظ پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 لفظ پڑھنے کے بدلہ میں 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی ہے۔ تو کتنا اس کے پڑھنے سے ثواب ملا۔ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے باعث برکت بنایا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی حضور کے پیارے صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطل۔ فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس کا تلاوت کرنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، افسوس ہے۔ فرمایا جادو ٹونے کا علاج کرنا ہو سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کرو، جادو ٹونا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ باطل سورہ بقرہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تاثیر اپنے کلام میں رکھی ہے، باعث ثواب بھی بنایا ہے، باعث برکت بھی بنایا ہے، باعث حفاظت بھی بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں ایک ایسی صورت بھی رکھی ہے، اس کو پڑھو ثواب ملے گا، اور ثواب بھی
ایک तिहाई एक दफ़ा पढ़ोगे 1/3 कुरान का सवाब मिलेगा, यानी एक दफ़ा उस सूरत को पढ़ोगे कुरान के 10 पारे पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। सिर्फ छोटी सी सूरत। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अपनी प्यारी जमात से फरमाते हैं, अयाजिज़ु अहदुकुम अन यक़रअ सुलुसल कुरआन फी कुल्ली लैलतिन, क्या तुम इससे आजिज़ हो, क्या इसको अपने लिए मुश्किल समझते हो कि हर रात 1/3 कुरान की तिलावत कर कर सो। सहाबाए कराम कहने लगे, हुजूर 1/3 कुरान की तिलावत वो कौन सी सूरत है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक दफ़ा पढ़ोगे 10 पारे कुरान की तिलावत के बराबर उसको सवाब मिलेगा। 3 दफ़ा सूरह इखलास को पढ़ोगे तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। एक पूरा कुरान उसने पढ़ लिया। एक दूसरी हदीस सही बुखारी शरीफ की हदीस, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अपनी प्यारी जमात से उहशुदो जमा हो जाओ, फ़इन्नी सअक़रउ अलैकुम सुलुसल कुरान, जमा हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे दरमियान कुरान की 1/3 की तिलावत करूँगा। हुजूर कुल हुवल्लाह पढ़ लेते हैं, इस पूरी सूरत को पढ़ा, आप उठकर उस मजलिस से चले गए। सहाबाए कराम ने समझा हो सकता है हुजूर पर वही का नुज़ूल हुआ हो और आप घर तशरीफ़ ले गए। जब आप घर से वापस आए, सहाबाए कराम इसी तरह जमा थे, सहाबाए कराम इसी तरह बैठे हुए थे। एक सहाबी कहने लगा, हुजूर आप तो हमें 1/3 कुरान सुनाने वाले थे, आप घर चले गए, क्या अल्लाह का कोई हुक्म आया है? अल्लाह पाक के महबूब अल्लाह की किबरियाई की कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहा लतअदिलु सुलुसल कुरान, जो सूरह इखलास की तिलावत आप लोगों के सामने मैंने की है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ और उस ज़ात की कसम खाता हूँ जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, मैंने एक दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत की है, ये 1/3 कुरान है, 1/3 कुरान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को जब आप अपने बिस्तर पर आते, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है, काना इज़ा आवा इला फिराशिही फजमअ अयदियहुमा सुम्मा नफसा फीहिमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बिस्तर पर आते, अपने दोनों हाथों को यूँ इकट्ठा करते और फिर इन पर फूंक मारते। पढ़ते क्या थे? कुल हुवल्लाहु अहद, एक सूरत ये, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, दूसरी सूरत ये, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तीसरी सूरत। इन 3 सूरतों की तिलावत करते, फिर आप अपनी दोनों हाथों की हथेलियों पर फूंक मारते। सुम्मा यमसाहु बिहिमा मिन जसदिही, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हथेलियों पर फूंक मारकर इन हथेलियों को अपने पूरे जिस्म पर फेर लेते। हम रात को हमारा अंदाज सोने का और है, मेरे समेत सभी गाफिल हैं, तो रात को जब सोएं दुआ पढ़कर सोएं और मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास की तिलावत कर कर अपने हाथ की दोनों हथेलियों पर फूंक मार ली और पूरे जिस्म पर उसको फेर लिया। एक तो हुजूर की सुन्नत अदा हो गई, दूसरी हमारे पूरे वजूद की हिफाजत हो गई, तीसरा सवाब मिला। कुरान के एक लफ्ज़ को पढ़ा कितना सवाब मिलता है? 10 नेकियां मिलती हैं एक लफ्ज़ के पढ़ने को। और सूरह इखलास ये वो सूरत है, अम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर ने एक सरिये का लश्कर बनाकर भेजा। सरिया उस लश्कर को कहा जाता है जिसमें हुजूर ने शिरकत ना की हो। गज़वा उस लश्कर को कहा जाता है जिसमें हुजूर ने बनफ्से नफीस खुद शिरकत की हो। एक सरिया भेजा, हुजूर ने जो उसका अमीर बनाया था
جب راستہ میں ان کو نماز پڑھاتا سورۃ فاتحہ پڑھتا، سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا، پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا لیتا۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا، جناب آپ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، آپ اس طرح کیوں نہیں کر لیتے؟ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد ایک ہی سورت پڑھ لیں، چاہے سورہ اخلاص پڑھ لیں، لیکن آپ کا یہ معمول ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ آپ بلند قرات والی کوئی بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، پھر ایک اور سورت پڑھ لی۔ صحابہ کرام نے اس امیر سے کہا، امیر نے کہا کہ میں نے نماز اسی طرح پڑھانی ہے، آپ لوگوں نے پڑھنی ہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچایا گیا، حضور ہمارے لشکر کا جو امیر آپ نے بنایا وہ نماز اس طرح پڑھاتا ہے، ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے پاس پیغام پہنچایا، پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں نہیں اپنے نمازیوں کی بات مان لیتے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگا، حضور اس صورت سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس صورت سے کیوں محبت کرتے ہو؟ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کروں۔ آقا علیہ السلام نے پھر واپسی پیغام دیا، جب یہ بات سن لی، اس صحابی کا جواب سن لیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اخبروہ، میرے اس صحابی کو خوشخبری دے دو، اس کو یہ پیغام سنا دو، یحب اللہ، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کی برکت سے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ حضرت انس یہ حضور کے صحابی رسول ہیں اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ مسجد قباء کا جو امام تھا اس کا بھی یہی طریقہ، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھتے، پھر سورہ اخلاص پر رکوع کرتے۔ ان نمازیوں نے بھی یہی کہا کہ جناب آپ ایک سورت کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جو دو پڑھتے ہو اس کے بدلے میں ایک پڑھ لو، چاہے سورہ اخلاص ہی پڑھ لو۔ کچھ دنوں کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کا مسجد قباء میں نماز پڑھنا ہوا۔ حضور کے پاس صحابہ کرام جمع ہوئے، کہنے لگے کہ حضور آپ نے جو ہمیں امام دیا ہے اس کی نماز پڑھانے کا انداز جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملاتا ہے اور رکوع کرتا ہے سورہ اخلاص پر، یہ صحابی کیوں نہیں ایک سورت پڑھ لیتا؟ پیارے آقا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی کیوں نہیں ان کی بات مان لیتا، ایک ہی سورت پڑھ لیا کر۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے انی احبھا، محبوب سورہ اخلاص سے میں محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت تجھے ضرور جنت میں داخل کر دے گی۔ اب ہمارے کتنے نمازی ایسے ہیں جن کو سورہ اخلاص کے سوا کوئی اور صورت نہیں آتی؟ پریشان نہ ہو، یہ صورت، اس صورت کی محبت انشاءاللہ العزیز اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس کی بخشش کے لیے دل چھوٹا نہ کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی عبادت کو ایک صورت کی بنا پر کمزور نہ سمجھیں۔ اس صورت میں بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسم اعظم کو رکھا ہے، اللہ کا اسم اعظم۔ حضرت بریدہ اسلمی صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے، ایک بندہ کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا ہے، دعا کے الفاظ کمال ہیں، بہت ہی خوبصورت الفاظ، اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ اللہ کے نبی نے جب اس صحابی رسول کی دعا والے الفاظ کو سنا، اللہ کے نبی
اسی وقت آپ نے بہت ہی خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اور اللہ پاک کی قسم کھائی۔ جب اللہ پاک کی قسم کھائی جاتی ہے جس بات پر وہ بات بہت بڑی ہوتی ہے، اگر اللہ کے نبی قسم بھی نہ کھائیں تو تب بھی ہمیں اس بات پر یقین ہے۔ حضور قسم نہ بھی کھائیں تو تب بھی ہمیں یقین ہے، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقد سأل باسمہ الأعظم الذی اذا سئل بہ اعطى واذا دعی بہ اجاب۔ اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ پاک کے حضور دعا کر لی جائے، جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک سے اذا سئل بہ اعطى، اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا اللہ پاک ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بریدہ اسلمی، یہ وہ پیارے صحابی رسول ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، حضور ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ آپ پہنچنے والے تھے۔ بریدہ اسلمی ان کے تک پیغام پہنچا کہ جو حضور کو پکڑ لے، گرفتار کر لے اور اس کو واپس مکہ لا کر چودھریوں کے حوالے کر دے، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب یہ اپنے ساتھ اپنے قبیلہ کے 70 شاہ سواروں کو لے کر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے، حضور سے پوچھا آپ کون ہو؟ نام سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، دیدار نہیں کیا۔ جب حضور نے کہا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، بریدہ اسلمی نے صرف یہ جملہ سنا، آپ کے چہرے کی خوبصورتی پر وہ قربان ہو گیا۔ 70 شاہ سوار، کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی کہ ہم لوگوں کو تیار کر کر لایا کہ اس کو گرفتار کریں گے، بدلہ میں 100 اونٹ انعام کے ملیں گے۔ 100 اونٹ بھی جو قیمتی ہیں، سرخ رنگ والے، جو مکہ میں کسی کسی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ آج ہم جب ان تک پہنچے ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جب حضور کا چہرہ دیکھ لیا ہتھیار نیچے ڈال دیے۔ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضور کا چہرہ جب میں نے دیکھا تو اس سرزمین پر اس سے بڑا عظیم انسان مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسی وقت ایمان لے آئے۔ ایک صحابی رسول ہیں، سورہ اخلاص کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا گفتگو، کہ اس کو ایک ہم معمولی سی عبادت سمجھتے ہیں۔ جی ہے تو سورہ اخلاص ہی نا، چھوٹی سی ہے، تھوڑے الفاظ ہیں، تھوڑے الفاظ ضرور ہیں، لیکن یہ پورے قرآن کی جان ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک آدمی کو پڑھتے ہوئے دیکھا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بار بار اس کو پڑھ رہا ہے، بار بار اس کو پڑھ رہا ہے، بار بار اس کو پڑھ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اس عبادت کو یہ سمجھا کہ معمولی سمجھا، حضور کے پاس گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور آپ کا پیارا صحابی صرف سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجبت، پھر کہا کہ حضور وہ صحابی صرف سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں وجبت، پھر کہتا ہے صحابی رسول اللہ کے محبوب وہ صحابی صرف اور صرف سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں وجبت۔ صحابی کہنے لگا حضور وجبت واجب ہو گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔
سورہ کہف کی جمعہ والے دن تلاوت کریں۔ اس کی آخری 10 آیات اور شروع کی 10 آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندہ کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد ہوں اور آخری 10 آیات یاد ہوں، اگر اس کے زندگی میں، اس کے زمانہ میں دجال کا فتنہ آیا، اللہ پاک دجال کے فتنہ سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ اور سورہ بقرہ اپنے گھر کے علاج کے لیے، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے اس کی سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے آپ لوگوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔